بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ پیارے بچوں آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی کمسن شہید۔ جناب قاسم۔ اندھیرا چھانے لگا تھا، دشمن کے خیموں سے ہنسنے اور خوشی منانے کی آواز آ رہی تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں خاموشی تھی۔ سب کل ہونے والی جنگ کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے فرمایا، دشمن میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، اسے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، چاروں طرف اندھیرا ہے، تم لوگ اپنی جان بچاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا، چاچا جان اگر میں آپ کے ساتھ رہوں تو شہید کر دیا جاؤں گا؟ امام حسین علیہ السلام نے اس سے پوچھا، بیٹا تمہاری نظر میں موت کیسی ہے؟ نوجوان بولا، اگر آپ کی محبت میں ہو تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کل تم بھی شہید کر دیے جاؤ گے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کچھ دیر خاموش رہے، پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا، جس کا دل چاہے یہاں سے چلا جائے، اگر ہمارے ساتھ رکو گے تو کل قتل کر دیے جاؤ گے۔ لیکن کوئی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے گھر والے اور ان کے 72 ساتھی تھے جو دشمن سے جنگ کے لیے تیار تھے۔ اس رات وہ نوجوان جس کا نام قاسم تھا اپنے چاچا جان کے سوال پر غور کر رہا تھا۔ چاچا جان نے اس سے موت کے بارے میں سوال کیوں کیا تھا؟ نوجوان سوچ رہا تھا کہ اس نے سوال کا مناسب جواب دیا ہے کہ نہیں۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، وہ سونا چاہتا تھا۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ نورانی تتلیاں اس کے آس پاس اڑ رہی ہیں۔ اس نے آنکھیں کھول دی لیکن اس کو تتلیاں نظر نہیں آئی۔ اس نے دوبارہ اپنی آنکھ بند کر لی اور پھر چاروں طرف نورانی تتلیاں اڑنے لگی۔ پوری رات جب بھی وہ نوجوان سونا چاہتا تھا انہی تتلیوں کو دیکھتا تھا۔ صبح ہوئی، وہ بہت بڑی جنگ کا دن تھا۔ کربلا ایک ایسی سرزمین تھی جو بلا اور مصیبت سے بھری ہوئی تھی۔ دشمن کی فوج دیوار کی طرح چاروں طرف سے امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے سے لشکر کے سامنے کھڑی تھی۔ اچانک دشمن کی فوج نے تیر اور کمان سنبھالا اور امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی طرف تیر چلانے لگے۔ امام کے کئی ساتھی شہید ہو گئے اور کچھ زخمی ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے علی اکبر بھی میدان میں گئے اور شہید کر دیے گئے۔ جناب قاسم بھی میدان میں جا کر دشمن سے لڑنے کے لیے تیار ہونے لگے۔ جب امام حسین علیہ السلام کی نظر ان پر پڑی تو آپ رونے لگے۔ اپنے بھائی کی نشانی کو سر سے پیر تک دیکھا۔ اتنے چھوٹے بچے کو ان درندوں کے بیچ میں کیسے جانے دوں؟ امام حسین علیہ السلام نے سوچا کہ یہ ابھی جنگ کے لیے چھوٹا ہے۔ امام یہ نہیں چاہتے تھے کہ جناب قاسم ان بے رحم درندوں سے لڑنے کے لیے جائے۔ مولا نے اپنا ہاتھ قاسم کے کاندھوں پر رکھا اور پیار بھری نظروں سے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور بولے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم قتل کر دیے جاؤ۔ جناب قاسم نے دشمن کے لشکر کی طرف دیکھا۔ ہزاروں سپاہی سامنے کھڑے تھے اور ان میں اکثر گھوڑے پر سوار تھے۔ آپ اپنے چاچا سے بولے، میں زندہ رہوں اور آپ شہید کر دیے جائیں؟ میں ایسا دن دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ جناب قاسم رونے لگے اور چچا کے ہاتھ پیر چومنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں کلیجے سے لگایا اور پیشانی کو چوما۔ جناب قاسم چچا سے اجازت مانگتے رہے یہاں تک کہ امام نے اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر بعد جناب قاسم میدان جنگ میں کھڑے تھے۔ دشمن کے سپاہی نے حملہ کیا لیکن وہ ڈر کر میدان سے بھاگ کھڑا ہوا۔ دوسرا سپاہی آیا لیکن جناب قاسم کے ہاتھوں مارا گیا۔ جناب قاسم ایک طاقتور اور بہادر انسان کی طرح جنگ کر رہے تھے، لیکن جس وقت جنگ اپنے عروج پر تھی جناب قاسم کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ آپ تسمہ باندھنے کے لیے جھکے، اسی وقت دشمن نے آپ کے سر پر تلوار سے حملہ کر دیا۔ زخم بہت گہرا تھا۔ جناب قاسم زمین پر گر پڑے اور آواز دی، چاچا جان۔ جیسے ہی یہ آواز امام حسین علیہ السلام کے کانوں پر پہنچی آپ میدان کی طرف دوڑے۔ آپ نے دیکھا کہ جناب قاسم کے سرہانے ایک دشمن کھڑا ہے۔ امام نے اس پر حملہ کیا اور اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ دشمن کا سپاہی اپنے ساتھیوں کی طرف مڑ کر چیخا، کیا دیکھ رہے ہو، حملہ کرو۔ اچانک 10-12 سپاہیوں نے امام پر حملہ کر دیا لیکن امام کے حملے نے انہیں بھگانے پر مجبور کر دیا۔ چاروں طرف صرف دھول نظر آ رہی تھی۔ اس کے بیچوں بیچ دشمن کی کچھ سپاہی آئے اور جناب قاسم کے قاتل کو بچا کر لے گئے۔ جناب قاسم درد سے تڑپ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے آپ نے آنکھیں بند کی، پھر کھولی تو کیا دیکھا کہ چچا سرہانے کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں۔ جناب قاسم نے مسکرا کر پھر آنکھ بند کر لی۔ امام سمجھ گئے کہ اب یہ آنکھ ہمیشہ کے لیے بند ہو
چکی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کی لاش کو اٹھایا اور خیموں کی طرف چل پڑے۔ کربلا کا نوجوان ہمیشہ کے لیے سو چکا تھا اور اس کے آس پاس تتلیوں کے اڑنے کی آوازیں آ رہی تھی۔